وعلیکم مائی ڈیئر ویورز اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کلاس 6 اس کا یونٹ نمبر 7 جس کا نام ہے کرپشن، اور کرپشن کا معنی ہے جی بدعنوانی۔ آئیے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہر چیپٹر کی صرف 2 ہی ویڈیوز بناتے ہیں، جس میں ایک ویڈیو اس کی ٹرانسلیشن کی ہوتی ہے اور دوسری ویڈیو جو ہوتی ہے نا اس کی ایکسرسائز کی ہوتی ہے۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ مسٹر شان واز a newly appointed minister۔ مسٹر شان ایک نئے وزیر مقرر کیے گئے۔ اپوائنٹڈ مقرر منسٹر وزیر۔ He was very rude and offensive۔ وہ بہت گستاخ اور جارحانہ تھا۔ روڈ کا معنی گستاخ اور offensive کا معنی ہے جارحانہ۔ His employees were not happy with him۔ اس کے ملازمین اس کے ساتھ خوش نہیں تھے۔ Employees ملازمین کو کہتے ہیں۔ The worst thing about Mr. Shan was that he was a corrupt minister۔ سب سے بری چیز جو مسٹر شان کے متعلق تھی یہ کہ وہ ایک بدعنوان وزیر تھا۔ worst سب سے بری یا بدترین، corrupt بدعنوان منسٹر وزیر۔ He never did anything without bribery۔ اس نے کبھی کوئی کام رشوت کے بغیر نہیں کیا۔ برائبری رشوت کو کہتے ہیں جی، without کے بغیر۔ His illegal ways were a pain for others۔ اس کے غیر قانونی طریقے دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث تھے۔ پین تکلیف، illegal غیر قانونی۔ Due to his strong wealthy background nobody stood up against him۔ اس کے طاقتور امیرانہ پس منظر کی وجہ سے کوئی اس کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا۔ strong طاقتور، wealthy امیرانہ، بیک گراؤنڈ پس منظر کو کہتے ہیں، against کے خلاف کو کہتے ہیں جی۔ One day a poor farmer came to him for the approval of a water pump in his area۔ ایک دن ایک غریب کسان اس کے پاس اپنے علاقے میں واٹر پمپ کی منظوری کے لیے آیا۔ اپروول منظوری کو کہتے ہیں، پور غریب، فارمر کسان کو کہتے ہیں، واٹر پمپ۔ مسٹر شان demanded a handsome amount to sign the proposal۔ مسٹر شان نے تجویز پر دستخط کرنے کے لیے ایک بھاری رقم کا مطالبہ کیا۔ ڈیمانڈڈ مطالبہ کرنا، ہینڈسم بھاری، کافی، اماؤنٹ رقم، سائن جو ہے وہ دستخط، اور پرپوزل کا معنی ہے جی تجویز۔ The farmer begged for mercy۔ کسان نے رحم کی درخواست کی۔ As he was not rich enough to fulfill his illegal demand۔ جیسا کہ وہ امیر نہیں تھا اور نہ ہی اس کی کوئی غیر قانونی مطالبہ پورا کر سکتا تھا۔ تو یہاں پر جو مرسی بیگڈ ہے وہ ہے جی بھیک مانگنا، رحم کی درخواست کرنا، مرسی رحم، رچ امیر، انف کافی، فلفل جو ہے وہ پورا کرنا، ایلیگل غیر قانونی، ڈیمانڈ مطالبہ۔ مسٹر شان روڈلی ٹور اپ ہز ایپلیکیشن اینڈ آرڈرڈ ہز گارڈز ٹو تھرو دا مین آؤٹ۔ مسٹر شان نے اس کی درخواست کو بدتمیزی سے پھاڑ دیا اور اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ اس آدمی کو باہر پھینک دو۔ روڈلی کا ہوتا ہے بدتمیزی، ایپلیکیشن درخواست، ٹور کا معنی ہوتا ہے جی پھاڑنا، آرڈر حکم دینا، گارڈز محافظ، تھرو معنی پھینکنا۔ His friend noticed this attitude۔ اس کے دوست نے اس رویے کو دیکھا، noticed دیکھا، attitude رویہ، and came to advise him اور اسے نصیحت کرنے آیا۔ advice جو ہے نصیحت کرنا ہے جی۔ He begged him to leave his bad habits۔ اس نے اس سے درخواست کی کہ وہ اپنی بری عادتوں کو ترک کر دیں۔ begged کا معنی اگین درخواست کرنا، بھیک مانگنا، لیو جو ہے نا چھوڑنا، ترک کرنا، ہیبٹس عادت۔ اینڈ ایکسپلینڈ ہم دیٹ برائبری اینڈ کرپشن ور ایول اینڈ فاربیڈن ان اسلام۔ برائبری رشوت، ایکسپلین وضاحت کرنا، کرپشن بدعنوانی، ایول برائی کو کہتے ہیں، فاربیڈن ممنوع یا حرام کو کہتے ہیں۔ اینڈ ایکسپلینڈ ہم دیٹ برائبری اینڈ کرپشن ور ایول اینڈ فاربیڈن ان اسلام، اور وضاحت کی کہ رشوت خوری اور بدعنوانی برائیاں ہیں اور اسلام میں حرام ہیں۔ Our Rasul Muhammad sallallahu alaihi وآلہ وسلم had always to avoid corruption as it was a big sin۔ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ بدعنوانی سے بچتے جیسا کہ یہ ایک بڑا گناہ ہے۔ اوائڈ بچنا ہوتا ہے جی۔ رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had told his people۔ رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لوگوں کو بتایا کرتے تھے may the curse of Allah be upon the bribe and the bribe recipient۔ میں جی ایک ماڈل ورب ہے اور جو کرس ہے اس کا معنی ہے لعنت،
اور یہاں پہ برائب جو ہے، برائبر جو ہے رشوت لینے والے کو کہتے ہیں، اور جو برائب ریسیپینٹ ہے وہ رشوت لینے والا ہوتا ہے۔ برائبر جو ہوتا ہے وہ رشوت خور ہوتا ہے، اور جو برائب ریسیپینٹ ہوتا ہے وہ رشوت لینے والا ہوتا ہے۔ رشوت لینے اور دینے دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ مسلم should avoid paying a bribe in any form and under any circumstances۔ مسلمانوں کو کسی بھی صورت اور کسی بھی حالات میں رشوت دینے سے بچنا چاہیے۔ شوڈ چاہیے، پینگ ادا کرنا، دینا، برائب رشوت، فارم شکل صورت، اور جو سرکمسٹانسز ہے وہ حالات کو کہتے ہیں۔ مسٹر شان واز ناٹ ان دی موڈ ٹو لسن ٹو سرمن۔ مسٹر شان خطبہ سننے کے موڈ میں نہیں تھے، اینڈ ریسپونڈڈ دیٹ ٹو مینٹین a proper lifestyle one must be rich and wealthy even if it meant indulging in bribery۔ اور جواب دیا کہ مناسب طرز زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک آدمی کو امیر اور دولت مند ہونا چاہیے، اگرچہ اس میں رشوت خوری ہی کیوں نہ شامل ہو۔ دیکھیں جی، یہاں پہ لفظ سرمن، اس کا میں نے خطبہ، رسپونڈڈ جواب دینا، مینٹین برقرار رکھنا، پراپر لائف سٹائل یعنی کہ مناسب طرز زندگی، رچ امیر، ویلدی دولت مند، ایون حتیٰ کہ انڈلجنگ کا معنی ہے شامل ہونا، اور برائبری ہے رشوت خوری۔ ڈیز پاسڈ بائی، دن گزرتے گئے، اینڈ دیر واز نو چینج ان مسٹر شانز پروفیشنل اینڈ پرسنل لائف سٹائل۔ مسٹر شان کی پیشہ ور اور ذاتی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ پروفیشنل پیشہ ور، اور جو پرسنل ہے وہ ہے جی ذاتی۔ His greed knew no bounds، اس کی لالچ کی کوئی حد نہیں تھی۔ گریڈ لالچ کو کہتے ہیں، باؤنڈز حد کو کہتے ہیں۔ اینڈ he refused to mend his ways، اور اس نے اپنے راستے بدلنے سے انکار کر دیا۔ انکار کرنا، اور جو مینڈ ہے اس کا معنی بدلنا یا بڑھنا، ویز طریقے، راستے۔ One day he was sitting in his office، ایک دن جب وہ اپنے دفتر میں بیٹھے تھے، an unusual phone call alarmed him، ایک غیر معمولی کال نے اسے پریشان کیا۔ ان یوزول غیر معمولی، اور الارم کا مطلب ہے پریشان کرنا۔ His only son had met with an accident، اس کے اکلوتے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، یا اس کا اکلوتا بیٹا حادثے کا شکار ہو چکا تھا۔ اینڈ واز ایڈمیٹڈ ٹو ہاسپٹل، اور اسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ یہاں پہ جو اونلی سال آئے گا اکلوتا آئے گا، اور جو ایکسیڈنٹ ہے حادثہ، میٹ منی ہوتا ہے ملنا، ایڈمیٹڈ منی داخل کرنا یا منتقل کرنا۔ He left everything، اس نے سب چیز چھوڑ دی، and rushed to hospital، اور ہسپتال کی طرف بھاگ پڑا۔ رشٹ تیزی سے بھاگنا۔ There he met a large crowd of poor workers, laborers and their families، وہاں ان کی ملاقات غریب کارکنوں، مزدوروں اور ان کے خاندان کے ہجوم سے ہوئی۔ کراؤڈ ہجوم کو کہتے ہیں، پور ورکرز غریب کارکنوں، لیبرز مزدوروں، فیملیز خاندان کہتے ہیں۔ لاؤڈ کرائز آف چلڈرن اینڈ وومن کریٹڈ اے ڈیواسٹیٹنگ din in the hospital، بچوں اور خواتین کے شور و گل نے ہسپتال میں ایک چہل پہل مچا رکھی تھی، یا بچوں اور عورتوں کے رونے نے ہسپتال میں ایک تباہ کن شور مچایا ہوا تھا۔ یہاں پہ جو ڈیواسٹیٹنگ ہے وہ ہے جی تباہ کن، اور جو کریٹڈ ہے پیدا کرنا، ڈین شور و گل کو کہتے ہیں۔ The central bridge of the city had fallen، شہر کا مرکزی پل گر چکا تھا۔ سینٹرل مرکزی، برج پل کو کہتے ہیں، fallen down گرنا۔ It was the same bridge، یہ وہی پل تھا، he had ordered to construct using poor material، جس کے لیے اس نے اس کو تیار کرنے کے لیے خام مال استعمال کرنے کا حکم دیا تھا یا منظوری دی تھی۔ آرڈرڈ منظوری دینا یا حکم دینا، کنسٹرکٹ تعمیر کرنا، یوزنگ استعمال کرنا، پور میٹیریل خام مال۔ His son was also a victim of the bridge collapse، اس کا بیٹا بھی اسی پل حادثے کا شکار ہوا تھا۔ وکٹم شکار، collapse گرنا، حادثہ۔ He had been driving to attend a friend's party، وہ اپنے ایک دوست کے دعوت پر شامل ہونے کے لیے گاڑی چلا رہا تھا۔ ڈرائیونگ گاڑی چلانا، اٹینڈ شامل ہونا، پارٹی دعوت۔ While crossing the bridge he met with an accident، While crossing the bridge he met with an accident، پل کو کراس کرتے ہوئے وہ ایک حادثے کا شکار ہو گیا۔ And had been buried under the debris، اور وہ ملبے تلے
دب چکا تھا until rescuers found him یہاں تک کہ انہیں امدادی مدد دینے والوں نے پا لیا۔ یہاں پر جو لفظ ہے جی ایکسیڈنٹ وہ حادثہ ایز یو میں نے بتا چکا ہوں آپ کو بریڈ دفن ہونا یا دب جانا ڈیبرس ملبے کو کہتے ہیں انٹل یہاں تک کہ ریسکیورز امداد کرنے والے کارکن فاؤنڈ پانا پیپل ور کرسنگ مسٹر شان پیپل لوگ مسٹر شان کو لعنت بھیج رہے تھے کرس میں نے کہا لعنت بھیجنا ہوتا ہے بٹ ہی واز ناٹ لسننگ لیکن وہ کچھ نہیں سن رہا تھا ہز سینٹر آف اٹینشن واز ہز سن اس کی پوری توجہ کا مرکز اس کا بیٹا تھا سینٹر مرکز اٹینشن توجہ ہو واز اسٹرگلنگ فار ہز لائف جو اپنی زندگی کے لیے جدوجہد کر رہا تھا اسٹرگلنگ جدوجہد کرنا ڈاکٹرز ور ناٹ ہوپ فل بیکاز آف ہز سیریس انجریز اس کی شدید چوٹوں کی وجہ سے ڈاکٹر کچھ پر امید نہیں تھے ہوپ فل پر امید بیکاز کیونکہ یا کی وجہ سے ہوپ فل جو ہے وہ ہے جی پر امید سیریس انجریز شدید زخم یا چوٹ مسٹر شان sought forgiveness from اللہ مسٹر شان اللہ سے معافی مانگی مسٹر شان نے اللہ سے معافی مانگی sought یعنی کہ forgiveness معافی مانگنا and regretted his acts اور اپنے اس عمل کو کوس رہا تھا یا شرمندہ تھا regretted کوسنا یا شرمندہ ہونا suddenly he saw a doctor coming Suddenly he saw a doctor coming out of the operation theater. اچانک اس کی نظر ایک ڈاکٹر پر پڑی جو آپریشن تھیٹر سے آ رہے تھے Suddenly اچانک the appearance of doctor gave Mr. Shan a shock. ڈاکٹروں کی شکل نے مسٹر شان کو چونکا دیا یا ایک صدمہ دیا appearance نظر آنا شکل صورت shock یعنی کہ صدمہ دینا he was the same man whose face medical certificate had been issued by his signature یہ وہی ڈاکٹر تھا جس کے نقلی میڈیکل سرٹیفکیٹ کو جاری کرنے کے لیے اس نے ہی دستخط کیے تھے فیک میڈیکل سرٹیفکیٹ فیک نقل کو کہتے ہیں نقلی کو کہتے ہیں ایشوڈ جاری کرنا سگنیچر دستخط and today that fake doctor had been appointed to operate on his son اور آج وہی نقلی ڈاکٹر کو اس کے بیٹے کے آپریشن کے لیے مقرر کیا گیا تھا اپوائنٹڈ مقرر کرنا مسٹر شان واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دس مسٹر شان یہ بالکل توقع نہیں کر رہے تھے ایکسپیکٹنگ توقع کرنا his misdeeds and wrong acts were right in front of him اس کے برے اعمال اور غلط طریقے یا غلط کام آج بالکل اس کے سامنے تھے اینڈ ہی ہیڈ نتھنگ ٹو سے اور وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا his heart was crying اس کا دل بہت رو رہا تھا and he was ashamed and repentant اور وہ بہت شرمندہ تھا اور خود کو کوس رہا تھا ashamed اور repentant ایک ہی معنی دونوں کا کوسنا یعنی کہ شرمندہ ہونا the doctor came closer ڈاکٹر اس کے پاس آئے and gave him the sad news of his son's death اور اس کے بیٹے کی موت کی بری خبر سنائی son's death موت news خبر sad بری یا دکھ والی his only son was no more اس کا اکلوتا بیٹا مر چکا تھا and it was all because of his own wrong decisions یہ سب اس کے اپنے غلط فیصلے ڈس آنیسٹی بے ایمانی گریڈ لالچ مس یوز آف پاور طاقت کا غلط استعمال اینڈ کرپشن اور بدعنوانی کی وجہ سے تھا he had none to blame but himself اس کو اپنے سوا وہ کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا تھا بلیم کہتے ہیں جی قصوروار ٹھہرانا he spent his life in making money for his family and for the better future of his son اس نے اپنی ساری زندگی اپنے خاندان اور اپنے بیٹے کے بہتر مستقبل کے لیے دولت بنانے میں لگائی but Allah Almighty had other plans لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا Mr. Shan lost the most precious thing of his life Mr. Shan نے اپنے زندگی کی سب سے قیمتی چیز کو گنوایا پریشس قیمتی
کرپشن لیڈس دا نیشن ٹو ڈاؤن فال. بدعنوانی قوم کے زوال کی وجہ بنتی ہے. اٹ کین ڈسٹرائے سوسائٹی. یہ معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے. لیڈس کی جو بات کریں نا یہ ہے رہنمائی کرنا یا وجہ بننا. ڈاؤن فال زوال تو اٹ کین ڈسٹرائے سوسائٹی. ڈسٹرائے تباہ کرنا یہ معاشرے کو تباہ کر سکتی ہے. وی مسٹ بی آنیسٹ ان آور ڈیڈس. ہمیں اپنے اعمال میں ایماندار ہونا چاہیے. اینڈ آلویز شو لوئلٹی اینڈ رسپانسبلٹی. اور ہمیشہ وفاداری اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آلویز ہمیشہ شو مظاہرہ کرنا. لوئلٹی وفاداری اور رسپانسبلٹی. اور رسپانسبلٹی کو کہتے ہیں جی یہاں پر ذمہ داری. سو مائی ڈیئر ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بالکل پسند آئی ہوگی اور اچھے طریقے سے میں نے اس کو کوشش کیا کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھایا جا سکے. اگر آپ میری ویڈیو پر نئے آئے ہیں میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں. اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا. شکریہ اینڈ ٹیک کیئر یور سیلف.